الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب جن کو اللہ. آتا ہے وہ مل کے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول اللہ. کچھ لوگ ابھی بھی درود پاک نہیں پڑھ رہے. درود پاک کی فضیلتیں کتنی ہیں. امام جزولی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں میں سفر پر جا رہا تھا اور سفر پر جاتے ہوئے مجھے وضو کی حاجت ہوئی. نماز کا ٹائم ہوا. میں نے کہا وضو کر لیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کنویں کے اندر ڈول نہیں ہے لیکن پانی بڑا نیچے ہے. اب ہاتھ سے تو آتا نہیں ہے. فرماتے میں اسی سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے. ڈول تو ہے نہیں, پانی کیسے بھرا جائے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک ساتھ ایک مکان تھا, گھر تھا, اس کی کھڑکی کی اور سے ایک بچی مجھے دیکھ رہی تھی. فرماتے ہیں وہ بچی آئی اور اس نے اپنا لعاب دہن پانی کے اندر ڈالا, پانی اوپر آ گیا. سبحان اللہ. فرماتے میں حیران ہو گیا کہ ایک بچی آئی, اس نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور پانی اوپر آ گیا, یہ کیسے ہو گیا. فرماتے میں نے اس بچے سے پوچھ لیا کہ آپ نے اس روایت کو ریاض الصالحین والے نے بھی لکھا, امام ابو زکریا الرحمہ آپ نے بھی اس روایت کو نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ امام جزولی الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ بچی سے میں نے پوچھا کہ کس کرامت کیسے ہوئی, یہ کیا معاملہ ہے, ماجرا کیا ہے. ایک آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا, پانی اوپر آ گیا, اس کی وجہ کیا ہے. تو فرماتے ہیں اس بچی نے مجھے جواب دیا یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, نہ ہی کوئی میرا کوئی فلسفہ ہے, نہ کوئی میں اس میں نیک اعمال کرنے والی ہوں, یہ حضور کے درود کی برکت ہے. فرماتی ہیں میں زیادہ دن میں کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتی ہوں, اس کی برکت سے اللہ نے یہ کرامت عطا فرما دی. تو ہمیں بھی چاہیے درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے. اور اس کے بعد امام جزولی الرحمہ فرماتے ہیں میں نے وعدہ کر لیا کہ جب اپنے مکان پر گھر پر جاؤں گا, اپنے وطن پر جاؤں گا تو ایک کتاب لکھوں گا. اور آپ نے وہ کتاب لکھی درود پاک کے اوپر. اور یہ درود پاک کی برکتیں ہیں. ہمیں چاہیے اگر جو اس برکت کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مل کے پڑھ لیجیے صلوات والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. سبحان اللہ.
جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی، جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد سبحان اللہ، جو ہے پیش نظر ہر دم وہ صورت ہے محمد کی، سبحان اللہ، جو ہے پیش نظر ہر دم وہ صورت ہے محمد کی۔ محشر کا میدان ہے، گناہگار پریشان کے عالم میں کھڑے ہیں۔ اب ایک ندا آتی ہے، وہ ندا کس کی ہوتی ہے؟ اب شاعر اس منظر کو بیان کر رہا ہے کہ گناہگاروں نہ گھبراؤ، سیاہ کاروں نہ شرماؤ، سبحان اللہ، گناہگاروں نہ گھبراؤ، سیاہ کاروں نہ شرماؤ، کہ سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی، سبحان اللہ، سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی، اور کسی عاشق نے پوچھا تھا خدا کی کیسی صورت ہے، سبحان اللہ، لگتا ہے پیچھے والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کی سبحان اللہ نہیں آ رہی، سبحان اللہ، کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کسی عاشق نے پوچھا تھا خدا کی کیسی صورت ہے، ندا پھر غیب سے آئی وہ صورت ہے محمد کی، سبحان اللہ، ندا پھر غیب سے آئی وہ صورت ہے محمد کی۔ بعد از کرام سامعین کرام، میرے واجب و تعظیم معزز سامعین گرامی، آپ کی اور میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس محفل میں آنے کی توفیق بخشی۔ سبحان اللہ، بے شک، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گانے بجانے کی محفل میں جاتے ہیں، کچھ شراب خانے کی محفل میں جاتے ہیں، کوئی دنیا کے اور رنگین محفل میں جاتے ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں اللہ کے حبیب کی محفل میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے حبیب کی محفل میں آئے ہیں۔ دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر بظاہر خود کمال پایا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر بظاہر تو خود کوئی کمال نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی کمال والی چیز کے ساتھ ان کی نسبت ہو جائے وہ بھی باکمال بن جائے۔ سبحان اللہ، بے شک، میں مثال کے ساتھ آپ کو بات سمجھانا چاہوں گا، سب بات کو سمجھیے۔ ایک بندہ بازار میں جائے اور عالی شان کپڑا خریدے، لٹھے کا، کرنڈی کا، جو بھی عالی شان اس کو کپڑا لگے وہ خرید کر آئے،
اور خریدنے کے بعد دردی سے سلوا کر پہن لے، اب جب لوگوں کے بیچ میں آئے گا لوگ اس کے کپڑے کو بوسہ نہیں دیں گے، دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ نہیں دیں گے، نہیں دیں گے نا، یہ سب جانتے ہیں۔ اب کوئی کسی کو دیکھا ہے کوئی بندہ آیا ہو عالیشان کپڑے پہنے ہو، کسی نے بوسے دیے ہیں؟ کپڑے کو بوسہ کوئی نہیں دیتا۔ اگر قریبی کوئی شخص اعلیٰ کوالٹی کا کپڑا بھی نہ لے لیکن کم قیمت والا کپڑا لے کر آ جائے، وہ قرآن پاک کا غلاف بنا دے۔ جب بندہ قرآن پاک کو اٹھاتا ہے سب سے پہلے قرآن پاک کے غلاف کو چومتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے عالم تصورات کے اندر رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک ہے وہ بھی کپڑا ہے یہ بھی کپڑا، اس کو چوما نہیں جا رہا، اس کو چوما جا رہا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے بندے تو جانتا نہیں ہے، کمال کپڑے کے اندر نہیں ہے، کمال نسبت کے اندر ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کمال کپڑے کے اندر نہیں ہے، کمال نسبت کے اندر ہے۔ جس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے وہ بھی کمال بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ ایک مثال اور دینا چاہوں گا کہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ ایک شخص مکان بنوائے، اعلیٰ شان مکان بنوائے، اس کے اندر چینی کا فرش لگوائے، ماربل لگوائے، بڑا عالی شان خرچہ کرے، اور جب وہ بندوں کو دعوت پہ بلائے بندے جوتے اتار کر نہیں آئیں گے، جوتے پہن کر آئیں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا، وہ یہ کہہ دے جی میرے گھر میں آنا تو کپڑے جوتے گھر کے باہر اتار دینا، ایسا کوئی ہوتا ہے؟ جوتے پہن کر ہی آتے ہیں۔ اور ساتھ میں کوئی بندہ مسجد بنوا دے، بیچ میں فرش بھی نہ لگوائے، صرف حدود ڈال دینا کہ یہاں نماز ہم نے پڑھنی ہے، جب بندہ مسجد میں داخل ہوگا جوتے اتار کر آئے گا، جوتے پہن کر نہیں آئے گا۔ بے شک سبحان میں نے عرض کی مالک ہے وہ بھی زمین کا ٹکڑا ہے، یہ بھی زمین کا ٹکڑا، اس کے اندر جوتے پہن کر جا رہے ہیں، اس کے اندر جوتے اتار کر جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے بندے تو جانتا نہیں ہے، یہ کمال زمین کے ٹکڑے کے اندر نہیں ہے، کمال نسبت کے اندر ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کمال نسبت کے اندر ہے۔ جس مٹی کے ٹکڑے کی نسبت اللہ کے گھر کی طرف ہو جائے وہ با کمال بن جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور مجھے پھر کہنے دیجئے، جب اس محفل کی نسبت اللہ کے محبوب کی طرف ہو گئی یہ محفل با کمال بن جاتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور سے محفل با کمال نہیں بنتی بلکہ محفل میں آنے والا ہر شخص با کمال بن جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور خوش نصیب ہیں وہ بھی با کمال شخص ہیں جنہوں نے اس محفل کو سجایا، بے شک جنہوں نے اس محفل کو سجایا، اس لیے کہ محفل کی نسبت کس سے ہو گئی ہے؟ آمنہ کے لال سے۔ کس سے ہو گئی ہے؟ آمنہ کے لال سے۔ بولے نا پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی۔ آمنہ کے لال کس سے ہو گئی ہے؟ آمنہ کے لال سے۔ جس چیز کی نسبت آمنہ کے لال کے ساتھ ہو جائے وہ تو سب سے با کمال ہوتی ہے۔ اور جو اس سجانے محفل کو سجانے کے ساتھ اپنا تعاون کرتے ہیں ان کی نسبت محفل کے ساتھ ہو گئی، محفل کی نسبت آمنہ کے لال کے ساتھ ہو گئی۔ نسبت تو قائم ہے نا، جو محفل سجانے والے ہیں وہ بھی با کمال شخص ہیں۔ اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں بہت ہی مبارکباد دینا چاہوں گا جناب حاجی محمد عمر صاحب اور ان کے رفقا، انہوں نے اس پروقار محفل کو سجایا۔ دعا ہے خالق کائنات مالک لم یزل ان کی اس کاوش کو، کوشش کو اپنی بارگاہ ربوبیت کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کی طرف آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ میں گرامر کے اندر نہیں جانا چاہوں گا، بالکل سادے انداز کے ساتھ ترجمہ کروں گا جو آپ کو سمجھ میں آئے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کو ایسے مانو جیسے میرے محبوب کے صحابہ مانو۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، علماء کرام تشریف فرما ہیں میرے محبوب کو ایسے مانو جیسے میرے محبوب کے، بولے نا میرے محبوب کے صحابہ نے مانا، میرے محبوب کے پیچھے والے بھی بولنا۔ آپ کو پتہ ہے میرے انداز سے آپ شاید کچھ لوگ واقف ہیں کچھ لوگ واقف نہیں ہیں، جب تک آپ سبحان اللہ نہیں آئے گی میری تقریر آگے نہیں جانے والے۔ آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے، میں مختصر وقت کے اندر اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ اگر آپ کی سبحان اللہ ڈھیلی ہو جائے گی میں تقریر جو ہے ڈیلے کرتا جاؤں گا، لمبا ٹائم لیتا جاؤں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کم وقت میں حاضری ہو جائے ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب پیر سید امتیاز حسین صاحب، آپ نے کامل
कमाल मोहब्बत फरमाई, ये भी वजह से मेरे साथ तशरीफ़ ले हैं। इनसे फ़ोन पे बात होती रहती, कह रहे जी हम मैंने आपकी महफिल में आना बयान सुनने के लिए। मैंने कहा जी अहलन व सहलन मरहबा। आपने भी कमाल मोहब्बत फरमाई, अल्लाह आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। और हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इरशाद साहब, ये जामिया करीमा मीर मिल्लत के नाज़िम हैं, इन्होंने भी कमाल मोहब्बत फरमाई, तशरीफ़ ले आए। अहलन व सहलन मरहबा, अल्लाह आपकी भी हाज़िरी को कबूल फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, फरमाया मेरे महबूब को ऐसे मानो जैसे मेरे महबूब के सहाबा ने माना, जैसे मेरे महबूब के सहाबा ने माना। पीछे वालों की भी आवाज़ नहीं आ रही। मेरे महबूब को ऐसे मानो जैसे मेरे महबूब के सहाबा ने माना। सहाबा ने माना। अब मैं सिर्फ 2 अहादीस मुबारक आपके सामने पेश करूंगा, लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करने वाला। बिलाद तमहीद में शुरू हो चुकी है, मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करने वाला। सिर्फ 2 अहादीस हैं। सहाबा किराम हुजूर को कैसे मानते थे, सहाबा किराम हुजूर को कैसे मानते थे। अल्लाह ने फरमाया इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास। मेरा मौजू ये है, मेरे महबूब, अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे महबूब को ऐसे मानो जैसे मेरे महबूब के सहाबा ने माना, मेरे महबूब के सहाबा ने माना। अब सहाबा कैसे मानते थे? बुखारी शरीफ की हदीस पाक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफार के साथ मुआहदा हुआ। जैसे पाकिस्तान के कई ममालिक के साथ मुआहदे होते रहते हैं, कभी ईरान के साथ, कभी इराक के साथ, कभी शाम के साथ, कभी कई ममालिक के साथ मुआहदे होते रहते हैं। इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफार के साथ एक मुआहदा तय हो रहा था। दस्तावेज़ात तैयार हो रहे थे। उस दस्तावेज़ात को लिखने की बारी सुन्नियों को पीर के लग गई। सुभान अल्लाह। जिस हस्ती का मैंने नाम लिया है ना, वो हस्ती इतनी कमज़ोर नहीं है जितनी आपकी सुभान अल्लाह कमज़ोर आई। सुभान अल्लाह। सुनिए कि पीर मौला अली शेर खुदा, सुभान अल्लाह। जैसे मौला अली शेर खुदा है तो सुभान अल्लाह भी शेरों वाली होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। सुनियो कि पीर की ड्यूटी लग गई। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अली, ये जो दस्तावेज़ात हैं, ये मुआहदा है, आप इसको लिखें। खो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपको पता है जब मुआहदा लिखा जाता है ना, समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि ये मेरी तरफ से ये मुआहदा लिखा जा रहा है। हजूर ने फरमाया अली लिख दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये मुआहदा हो रहा है। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की तकमील करते हुए हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु करीम ने ये लिखा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुफार ने कहा जी अगर आपको माज़अल्लाह रसूलुल्लाह मान ले फिर झगड़ा किस बात का? उन्होंने कहा झगड़ा तो यही है, मुआहदा तो हम आपको रसूलुल्लाह मानते नहीं है माज़अल्लाह। अगर आपको ही रसूलुल्लाह मान ले तो फिर मुआहदा किस बात का, झगड़ा किस बात का? मैं झगड़ा ही हल हो जाएगा। उन्होंने कहा ये रसूलुल्लाह काटे, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखे, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखे। सहाबा किराम ने फरमाया तुम बात क्या कर रहे हो, हम रसूलुल्लाह का नाम काट दे, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा दिमाग सटिया तो नहीं गया? पागल हो गए हो? काफिर तो पहले से ही हो, पागल हो गए हो? हम रसूलुल्लाह का नाम काट दे। हजूर ने फरमाया अली चलो ये कह रहे हैं ना, आप मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दो। क्या लिख दो? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। हजरत अली, अब तवज्जो मेरी तरफ रखिए, मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया अली मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दो, हजरत अली करमल्लाहु वजहहु करीम ने ये दस्तावेज़ात लिए हजूर की बारगाह में पेश कर। अर्ज़ की या रसूलल्लाह हम आपका नाम काटने वाले नहीं हैं, आपका नाम मिटाने वाले नहीं हैं, हम तो आपके नाम की माला जपने वाले हैं। या रसूलल्लाह हम आपका नाम मिटा नहीं सकते, आपका नाम मिटा नहीं सकते। हजरत अली करमल्लाहु वजहहु करीम अर्ज करते हैं या सय्यदी या रसूलल्लाह फिदा कौमी वाबी वद्दुआ के चेहरे वाले, हामीम की कुंडलों वाले, हम आपका नाम मिटाने वाले नहीं हैं, हम आपका नाम, आपके नाम की माला जपने वाले हैं। सुभान अल्लाह। हम गली गली कूचा कूचा यही जिक्र करते हैं कि तेरे नाम विच रब रखिया शिफावां ने, तेरे नाम विच रब रखिया शिफावां ने, तेरे नाम विच रब रखिया शिफावां ने। मिलके पढ़िए जिसका ये यकीन है हजूर के नाम के अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है, वो मिलके पढ़ लीजिए तेरे नाम विच रब रखिया शिफावां ने, तेरे नाम विच रब
رکھیاں شفاواں نے یا اللہ جو آج میرے ساتھ مل کے تیرے محبوب کے ذکر کے اندر بولے مرتے وقت اس کو کلمہ بولنا نصیب فرمائی مل کے پڑھ لیجئے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا نام لیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرا نام لیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کا نام مٹانے والے نہیں ہیں ہم تو آپ کے نام کا ورد کرنے والے ہیں مٹانے والے کوئی اور ہیں ہم آپ کا نام مٹانے والے نہیں ہے تو صحابہ کیسے مانتے تھے حضور کے نام کو مٹانے والے صحابہ نہیں تھے وہ کون تھے صحابی حضور کے نام کو نہیں مٹاتا اور جو مٹاتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں پھر تو صحابہ کا طریقہ کیا تھا انہوں نے کہا اللہ فرما رہے میرے محبوب کو ایسے مانو جیسے میرے محبوب کے صحابہ مانتے ہیں تو صحابہ کا طریقہ کیا تھا حضور کے نام کو مٹانے والے نہیں ہیں حضور کے نام کی مالا جپنے والے صحابہ ہیں ایک حدیث پاک دوسری حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چہل قدمی کرے گئے راستے میں ایک اعرابی آیا اس کے پاس اونٹ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پسند آ گئے یہ حدیث پاک ابو داؤد کے نشر میں موجود ہے اور مجمع الزوائد کے اندر یہ بات موجود ہے یہ حدیث پاک انہوں نے نقل کی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پسند آ گئے آخری حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اونٹ پسند آئے نا حضور نے فرمایا کیا تم اونٹ بیچتے ہو توجہ ہے سبحان اللہ جن کی توجہ ہے بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ جن کو بات سمجھ میں آ رہی ہو بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اونٹ بیچتے ہو انہوں نے کہا جی بیچتا ہوں حضور نے فرمایا کتنی قیمت ہے انہوں نے قیمت بتائی حضور نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے بارے میں ہے آپ معاہدہ ہمارا طے ہو گیا یہ بات ہماری پکی ہو گئی آپ یہیں ٹھہرے میں قیمت لے کر آتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیمت لینے کے لیے گئے نا تو اس شخص کے پاس اور شخص آ گیا انہوں نے کہا اونٹ بیچتے ہو انہوں نے کہا یار میرا تو سودا ہو گیا ہے بات ہو گئی انہوں نے کتنی قیمت میں فرمایا اتنی قیمت میں فرمایا تمہیں اس سے زیادہ قیمت مل جائے تو پھر انہوں نے کہا یار معاہدہ ہو گیا سودا ہو گیا اب کیسے ہو سکتا انہوں نے کہا تم اور کو جب سودا تمہارا ہو رہا تھا بات چیت ہو رہی تھی کوئی اور بھی موجود تھا انہوں نے کہا اور تو کوئی نہیں تھا تو اس نے کہا تم مکر جانا اب جب اس کو قیمت زیادہ مل رہی ہو اچھا وہ شخص تھا یہودی اب آپ کو پتہ ہے جو اپنی زبان سے پھرے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا نہیں ہے نہیں ہے مسلمانوں کا طریقہ یہ بھی نہیں ہے اپنی زبان پر مسلمان پکا رہتا ہے اس نے کہا تھا اگر تمہیں قیمت زیادہ مل رہی ہے تو مکر جانا اس عورتوں کو تھا نہیں نا جب وہ تم سے بات کر تم کا کہنا گواہ پیش کرو اور کوئی ہوگا تو گواہی دے گا نا کوئی اب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اب ان کی بھی یہ بات چیت ہو رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیمت لے کر آ گئے حضور نے فرمایا یہ لو قیمت انہوں نے کہا جی میں نے آگے سودا کر دی ہے حضور نے فرمایا بات میرے ساتھ پکی کر کے آگے سودا تم کیسے کر سکتے ہو آگے سودا تم کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ معاملہ طے کر کے میرے ساتھ جب بات چیت ہو گئی ہے سودا ہو گیا ہے اتنی قیمت میں ہمارا سودا ہو گیا ہے تم مجھے میں قیمت لے کر آ گیا ہوں اب تم کہتے میں نے اور جگہ بیچ دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا جی اگر آپ اس بات کی دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر اپنا گواہ پیش کریں کس نے دیکھا ہمیں سودا کرتے ہو
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कोई बात करते, इतने में हजूर के सहाबी हजरत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप तशरीफ लेकर आ गए। उन्होंने कहा जी गवाही मैं देता हूँ। सुभान अल्लाह। क्या कहा? गवाही मैं देता हूँ। गवाही मैं देता हूँ। उन्होंने कहा मेरी गवाही ये है, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जितनी कीमत हजूर फरमा रहे हैं इतनी कीमत में सौदा तय हुआ है, ये मामला तय हुआ है, तो मैं इसकी गवाही देता हूँ। अब आपको पता है हुजूम इकट्ठा हो गया था। अब वो जो यहूदी शख्स था, उन्होंने कहा अगर बात हुजूम के अंदर लोगों के अंदर चली गई ना, वो जानते तो है ना सादिकुल अमीन तो ये है, सुभान अल्लाह। लोग इनकी तो गवाही देते हैं ना, सादिकुल अमीन तो सामने खड़े हैं। अब जब मामला लोगों के अंदर पेश हो गया, झूठा तो मैं हो ही जाऊंगा, अब हुजूम के अंदर अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाती है। उन्होंने कहा जी ठीक है, आपका गवाही मिल गई, आप ये ऊँट ले जाए, कीमत मुझे दे दें। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट कीमत अदा कर दी, ऊँट ले लिया, लोग जाने लगे। आपने हज़रत खुज़ैमा का हाथ पकड़ा, फरमाया खुज़ैमा एक बात बताओ, जब मैं यहूदी के साथ सौदा कर रहा था, मामला तय हो रहा था, तुम तो वहाँ मौजूद भी नहीं थे, तुमने गवाही कैसे दी? सुभान अल्लाह। तुमने सुभान अल्लाह। गवाही कैसे दे दी? अब हजरत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो जवाब दिया वो सुनने के लिए गया। आप फरमाते हैं या सय्यदी या रसूल अल्लाह, हमने जन्नत को नहीं देखा, हमने दोज़ख को भी नहीं देखा। आपने फरमाया जन्नत है, दोज़ख है, हमने मान लिया। सुभान अल्लाह। हम तो ये सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि मेरे नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान, सुभान अल्लाह। मेरे नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान। मिलके पढ़ लीजिए, मेरे नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान। जिस का ये अकीदा है कि मेरे नबी की जुबान अल्लाह का कुरान है, वो मिलके पढ़िए, मेरे नबी की जुबान साढ़े वास्ते कुरान, मेरे नबी की जुबान। अभी भी पीछे वाले खामोश बैठे हैं, आखिरी अल्फाज मेरे गुफ्तगू के। शायद कि किसी की आवाज मेरे महबूब को पसंद आ जाए, हाथों को उठाकर पढ़ लीजिए, मेरे नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान। हाथों को झंडे लहरा बनाकर लहराते हुए पढ़ लीजिए, मेरे नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान, मेरे नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान, मेरे नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान। किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं, चंगा लगदा ही नहीं, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ खुज़ैमा, जिस वक्त मैं यहूदी के साथ सौदा कर रहा था, मामला तय हो रहा था, तुम तो वहाँ मौजूद भी नहीं थे, तूने गवाही कैसे दे दी? अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, हमने जन्नत को नहीं देखा, आपने हुक्म फरमाया जन्नत है, हमने मान लिया। हमने दोज़ख को भी नहीं देखा, आपने हुक्म फरमाया जन्नत दोज़ख भी, हमने मान लिया। हमने रब को भी नहीं देखा, हमने रब को भी आपके कहने पर माना है। सुभान अल्लाह। हमने रब को भी आपके कहने पर माना है। फिर ये सौदा क्या चीज है? फिर ये सौदा क्या चीज है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुज़ैमा का हाथ पकड़ा और लोगों को बुलाया, फरमाया लोगों इधर आ जाओ। फरमाया मेरी शरीयत के अंदर कहीं गवाही की जरूरत हो ना तो दो गवाह चाहिए होते हैं। कितने? दो मर्दों की गवाही काबिल कबूल होती है। फरमाया जहां मेरा खुज़ैमा होगा वहां इस एक की गवाही दो के बराबर, सुभान अल्लाह। एक की गवाही दो के बराबर है।
تو جو نبی کے ساتھ وفا کرتے ہیں پھر اللہ ان کو مقام ہی ایسے عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کو ایسے مانو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، فرمایا میرے محبوب کو ایسے مانو جیسے میرے محبوب کے صحابہ مانتے ہیں، میرے محبوب کے صحابہ مانتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد۔